اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، اور آج میں نے تم پر اپنی نعمت کی انتہا کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ کئی صدیوں سے یہ ہدایت کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ امتوں کو نصاب عطا فرماتا تھا۔ ان کے چھوٹے چھوٹے نصاب تھے، تقوی، طہارت، تزکیہ نفس کے۔ یہ اسباب تو بعد کے ہیں، شروع میں تو یہ بھی سبق پڑھایا جاتا لازم تھا کہ تم انسان ہو، یعنی لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم انسان بھی ہیں یا نہیں۔ حیوانوں جیسی زندگی تھی، اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت زیادہ محنت فرمانا پڑی، انسانیت کو صرف انسانیت کے بارے میں بتانا پڑا۔ تم میں اور حیوانوں میں فرق ہے یہ بتانا پڑا۔ تم نے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنا ہوتا ہے، تمہارے لیے یہ لباس ہے، جانوروں کے لیے لباس نہیں ہوتے، حیوانوں کے لیے لباس نہیں ہوتے۔ یہ مسئلے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو لوگوں کو پڑھانا پڑتے تھے۔ اس طرح انبیاء کرام اپنی امتوں کو یہ سبق پڑھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آہستہ آہستہ تدریجاً لوگوں کے شعور کو بیدار کیا جا رہا تھا۔ 1,24,000 کو بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کا یہ تھا۔ اگر وہ چاہتا تو ایک ہی نبی کے ہاتھ پہ، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا، اسے کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ لیکن اس نے شعور عطا کیا کہ ہمیشہ جب بھی کسی برائی کا خاتمہ کیا جاتا ہے تو وہ برائی کا خاتمہ آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے۔ برائیاں یکدم ختم نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ختم کی جائیں تو زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ نشے والے بندے سے نشہ ایک ہی دن میں چھڑا لیا جائے تو انتقال ہونے لگ جائیں گے، لوگ مرنے لگ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ چھڑوایا جائے تو وہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر یکدم چھڑوائیں تو مر جائیں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ پہلے ان کو انسانیت کے اسباق پڑھائے جائیں کہ تم انسان ہو، تمہارے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ تو یہ اسباق پڑھائے گئے، انبیاء کرام علیہ السلام نے شعور کو بیدار کیا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ظریع آیا اور اس امت کی ذہانت جب سامنے آ گئی تو خالق کائنات جل جلالہ نے اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ وہ جو کئی صدیوں سے میری ہدایت کا سلسلہ جاری تھا اور چھوٹے چھوٹے نصاب میں دے رہا تھا، آج میں نے اس جامع نصاب کو مکمل فرما دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت کی انتہا کر دی۔ پہلی امتوں کو میں نے اتنا نہیں دیا جتنا تمہیں عطا کیا ہے، اور ان امتوں کو جو دیا تھا اس سے ایک جامع نصاب میں نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ بچے کی ولادت سے کئی ماہ پہلے سے لے کر وفات کے بعد کے جتنے بھی درمیان میں معاملات ہیں وہ سب کے سب بیان فرما دیے گئے۔ ایک بھی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا گیا
جس کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے کلام نہ فرمایا. زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں کلام کر دی، ایک ایک لمحے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا. اور یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں، تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں. اینے باپ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں باپ کی طرح ہوں. کس انداز میں فرمایا؟ شفقت اتنی کرتا ہوں کہ باپ بھی بالآخر ایسی شفقت نہ کر پائے، محبت ایسی کرتا ہوں بالآخر باپ بھی ایسی محبت نہ کر پائے. میں تمہارے ساتھ پیار اتنا کرتا ہوں، محبت اتنی کرتا ہوں، مودت اتنی کرتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ اتنا ہوں کہ اتنا تمہارا باپ بھی تمہارا خیر خواہ نہیں. تو لہذا میں ایک طرف تو تمہیں بتوں کی غلامی سے نجات دلا کر اللہ کے دربار تک پہنچا رہا ہوں، دوسری طرف چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کرتا ہوں کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، منہ کس طرف کرنا چاہیے، کتنے ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے. میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ کل تمہیں ضرورت پڑے کہ میں کسی اور کے دربار پہ چلا جاؤں، کسی اور سے جا کے اس مسئلے کا حل کرواؤں. فرمایا نہیں، میں نے کوئی گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے، تمہارا ہر مسئلہ میں نے بیان فرما دیا ہے. تو لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو تمام کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آئے ہیں تو حضور نے ہر شے بیان فرمائی ہے. اب جب حضور نے ہر شے بیان فرما دی ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، تو اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے سرکار نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ میں نے نعمت، میرے اوپر اللہ نے نعمت کی انتہا فرما دی ہے، اور میں نے تمہاری زندگی کے ہر گوشے پہ کلام فرمائی ہے. تمہیں ہر زندگی کا طریقہ کار میں نے جو ہے وہ تمہیں سکھا دیا ہے. اس بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر جو ہے وہ دین کو تمام کر دیا. اور ایک اس امت کی اور شان بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، یعنی ساری امتوں میں تم بہترین امت ہو. اس امت کو بہترین کہا گیا، تم کو ساری امتوں کا میں نے سردار بنا دیا. جب سردار امت آ جائے تو پھر ادنا امت کی ضرورت نہیں رہتی. میں نے تمہیں اخرجت للناس بنایا ہے، خیر امت اخرجت للناس کیا ہے، کیونکہ تم امتوں کے سردار ہو. سردار کے بعد چھوٹے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی. جب دلہا آ جاتا ہے تو پھر براتیوں کی وقت نہیں رہتی. دولہا آ کے بیٹھ جائے تو پھر جب براتیوں کی کیا اوقات، کیا حیثیت، وہ آئیں یا نہ آئیں، ان کو پروٹوکول، ان کو عزت، ان کی حوصلہ افزائی اگر کی جاتی ہے تو دلہا کی وجہ سے کی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب کے غلاموں، ساری امتوں میں میں نے تمہیں دلہا بنایا ہے، تمہارے بعد اب کسی اور امت کی ضرورت نہیں ہے. جب کسی اور امت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اور کسی نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب کوئی اور امت نہیں آ سکتی تو اور نبی کیسے آ سکتا ہے؟ تو لہذا ہر بندگی کی توفیق اس کے پاس، ہر علم کا کمال ان کے پاس. ساری پہلی امت یکجا ہو کر وہ کام نہ کر سکی جو تنہا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر دیا ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ہے وہ شان بیان فرمائی. اتنی شان جو تنہا امت نے کی ہے وہ ساری امتیں بھی مل کے جمع ہو کے بھی وہ نہ کر سکی. انہوں نے حضور علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کو محفوظ بھی کیا، محفوظ نہیں بلکہ سرکار کے فرامین کو بھی محفوظ کیا. محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے صرف 65 علوم ایجاد کر دیے قرآن و سنت کو محفوظ کرنے کے لیے. اس امت کی یہ شان ہے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا ہے
یہ شان عطا کی کہ امتیوں نے اتنے اللہ تعالیٰ نے دانے بینے لوگ پیدا فرمائے کہ اس قرآن کو، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے 65 علوم ایجاد کر دیے گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دین جب وہ خالصتاً جب وہ جو حضور کے سینے پہ نازل ہوا تھا 14 صدیوں بعد آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، اور جیسا دین سرکار لے کر آئے ویسا دین آج بھی اسی شکل میں موجود ہے۔ اس حدیث کو پھر حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث بنائے گئے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول تفسیر بنائے گئے، احکام کو سمجھنے کے لیے اصول فقہ بنائے گئے، اور اس امت کو اس بنا پہ سردار کہا گیا کہ یہ امت ایسی سردار ہے، یہ تو اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے بھی محافظ بن کے آئے ہیں۔ اس لیے ہماری تعریف کی کہ تم بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم بہترین ہیں، ہمیں سردار کہا گیا۔ تو جب بہترین امت آ گئی ہے، اب ان کے بعد بہترین سے نیچے تو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو جب بہترین امت آ گئی ہے تو بہترین امت کے نبی بھی آخری ہے، بہترین امت بھی آخری ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، آخری نبی بنا کے بھیجا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اللہ قرآن پاک کے اندر جا بجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو نبی بنایا ہے تو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب کے بعد دروازہ نبوت ختم ہو گیا ہے، بند ہو چکا ہے۔ میرا محبوب خاتم النبیین کا تاج پہن کے تشریف لایا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن شریف کی بے شمار آیات جو ہے وہ شاہد ہے۔ 100 سے زائد آیات جو ہے وہ علماء کرام نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر بھی، جو فرامین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اشارتاً بھی، دلالتاً بھی اور صراحتاً بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے اپنی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یہ عقیدہ دیا، لوگوں کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بے شمار احادیث اس بارے میں موجود ہیں۔ بخاری شریف کے تحت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِن قَبْلِي كَمَا رَجُلٌ بَنَا بَيْتًا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا ہو، کسی نے بیت بنایا ہو، کسی نے اپنی کوٹھی بنائی ہو، بنگلہ بنایا ہو، کسی نے اپنا خوبصورت گھر بنایا ہو، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے اپنا گھر نہایت ہی خوبصورت بنایا، اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس نے بڑا خوبصورت اپنا گھر بنایا۔ إِلَّا مَوَادِعَ لِبَنَاتٍ مِّن زَاوِيَةٍ، سوائے 1 انچ کی جگہ کے جو ایک کونے میں ہے، سارا گھر کمپلیٹ ہو گیا، ٹائل لگ گئی، پتھر لگ گئی، سیلنگ ہو گئی، ہر طریقے سے مکان کمپلیٹ ہو چکا ہے، لیکن گھر کا ایک کونا ہے، ایک کونا ہے، اس کونے میں 1 انچ کی جگہ باقی ہے۔ جو بھی آتا ہے دیکھتا ہے، دیکھ کے حیران ہوتا ہے، بڑا خوبصورت گھر ہے۔ اگر یہ بھی اینٹ لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی کو اور 4 چاند لگ جاتے، یہ مکان اور خوبصورت ہو جاتا، یہ محل اور بھی پیارا لگتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَجَعَلَ النَّاسَ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَجْحَبُونَ لَهُ، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کاش کہ یہ بھی اینٹ لگ جاتی، اگر یہ بھی اینٹ لگ جاتی تو یہ محل اور بھی پیارا ہوتا، یہ مکان، یہ گھر، یہ بیت، یہ محل اور بھی خوبصورت لگنے لگ جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ اینٹ وہاں لگ جائے، تو پھر سرکار نے یہ مثال دے کر سمجھانے کے بعد فرمایا اے میرے صحابہ، وہ چیز، وہ اینٹ جو محل کے اندر خالی تھی،
جس کی وجہ سے محل کی خوبصورتی کم ہو رہی تھی، سرکار نے فرمایا نبوت کے محل کی آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنایا ہے، جس کی وجہ سے پوری نبوت کا محل سونا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے۔ اگر میں ختم نبوت کا تاج پہن کے نہ آتا، وہ اینٹ کی جگہ خالی رہتی، وہ محل دیکھنے والے تعجب ہی کرتے، ساری زندگی کہتے رہتے کاش کہ اینٹ لگ جاتی محل سونا لگتا، کاش کہ اینٹ لگ جاتی محل خوبصورت ہو جاتا۔ فرمایا میں آ گیا ہوں، مجھے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیج دیا ہے، اب نبوت کا محل مزید سونا لگنے لگ گیا ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں آخری اینٹ ہوں۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں، میں ہی ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ اس محل کی کو خوبصورت کرنے کے لیے نبوت کی آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنا کے بھیجا ہے۔ یعنی واضح طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتاً نہیں بتایا، واضح الفاظ میں سرکار نے بیان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بستۃ، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی گئی۔ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 6 چیزوں کی وجہ سے میں سارے نبیوں میں ممتاز نظر آتا ہوں، فضیلت والا، شان والا نظر آتا ہوں۔ کسی اور نبی کو یہ 6 شانیں نہیں ملی جو شانیں مجھے عطا کی گئی۔ ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کی شان اپنی جگہ پہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لیکن جو شانیں مجھے عطا کی گئی کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے ہم نے رسولوں کو بعض کے اوپر بعض کو شانیں عطا کی ہیں۔ جو سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے شان ملی، اس میں یہ نہیں کہ تکبرانہ انداز نہیں ہے، فخرانہ انداز نہیں ہے، یہ تو اللہ نے بھی قرآن میں واضح بیان فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو شانیں عطا کی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اب سرکار بھی فرما رہے ہیں مجھے اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی۔ کیا فضیلت دی؟ پہلی فضیلت سرکار فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، مجھے جامع الکلمات بنایا گیا۔ یعنی جب میں گفتگو کرتا ہوں، گفتگو کا انداز مجھے اتنا اعلیٰ دیا گیا ہے، میرے گفتگو کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میری گفتگو کا انداز یہ ہے کہ میں کلام مختصر کرتا ہوں، لیکن اگر شرح کرنے والا شرح کرنے بیٹھے زندگی گزر جائے اس ایک کلام کی شرح ہی نہ کر پائے۔ مجھے جوامع الکلم بنا کے بھیجا گیا، میرے کلمات کو جامعیت عطا کی گئی، میرے کلمات اتنے جامع اور جاندار ہیں قیامت تک کے لیے نصاب بنا دیے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مبارک کے اندر جامعیت اس قدر ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ اس بندے کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے۔ اس کے اندر دیکھیں جامعیت کتنی ہے، ہاتھ سے جتنی برائیاں ہوتی ہیں سب سے منع کر دیا گیا، زبان سے جتنی برائیاں کی جاتی ہیں سب سے منع کر دیا گیا، جس کے اندر چغلی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، سارے معاملات سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے اندر جامعیت دیکھیں، اور آپ شرح کرنے بیٹھے تو پورا ایک دفتر ہے، پورا ایک باب ہے، زندگی بیت جائے کہ بندہ جو ہے وہ ہاتھ کی برائیوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے اور زبان کی برائیوں کے اوپر کلام کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ اس کے کلمے ٹوٹ جائیں، وہ کلمے خشک ہو جائیں، زندگی ختم ہو جائے، لیکن سرکار کے کلام کو اللہ نے اتنی جامعیت عطا فرمائی ہے، سرکار نے صرف یہی کلمات کہے، فرمایا کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کامل مومن وہ ہے جو اتنے بڑے ممبر پہ بیٹھا ہو، اس کو اپنی زبان کنٹرول میں رکھ کے کلام کرنا چاہیے، اس کو خبر ہونی چاہیے کہ لوگوں کے جذبات کی، لوگوں کے احساسات کی، لوگوں کے وقت کی، لوگوں کی جو ہے وہ نظریات کا اس کو ترجمان ہونا چاہیے، اس کے مطابق بات کرے۔ تو لہذا جتنی بڑا منصب ہے اتنا بڑا کنٹرول میں بیٹھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاتھ اور زبان سے اپنے آپ کو جو دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے وہی کامل مومن ہے۔ اور ہمارے
چیف جسٹس صاحب نے نہ ہاتھ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھا نہ زبان سے محفوظ رکھا، اور اپنے ہاتھ سے بھی لکھا اور زبان سے بھی کہا کہ قادیانیوں کو بھی جب وہ عبادت گاہیں بنانی چاہیے، جبکہ 73 کے آئین کے اندر یہ موجود ہے۔ جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، ہمارے آئین میں موجود ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو عبادت گاہ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنے نام کے ساتھ مسلمان بھی نہیں لکھوا سکتے، وہ جب وہ اگر کوئی عبادت خانہ بناتے ہیں تو اپنی عبادت خانے کو مسجد قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ان کے آئین کے اندر 73 کے آئین میں لکھا ہے، اور اسی سپریم کورٹ کے اندر لکھا گیا 73 کے اندر۔ تو آج جب وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں جی ان کو حق دینا چاہیے، ہم کہتے ہیں جینے کا حق دو ان کو بس۔ اور ہمارے علماء مفتیان کرام تو یہ بھی کہتے ہیں ان کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہے، کہ وہ تو مرتد کافر ہے، کٹر کافر ہے، پکا کافر ہے، اور ایسا کافر ہے جہاں دکھے مار دینا چاہیے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ حکمرانوں کی حکمرانی کا پاس کیا، قانون کا پاس کیا، کہ جب ہمارے ہاں قانون موجود ہے، قانون اگر ان کو سزا دیتا ہے تو پھر سزا ہوگی۔ عام مسلمانوں کو یہ جرأت نہیں ہے کہ ان کو مارتے پھرے، ان کو قتل کرتے پھرے۔ تو لہذا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے یہ پوری امت مسلمہ کے دلوں کو دکھایا ہے، زبان سے بھی اور اپنے ہاتھ سے بھی۔ سرکار کے کلمات کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اقام المومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا گیا، ان کے دلوں کے اوپر چھریاں چلائی گئی۔ تمہیں خبر نہیں ہے کہ قادیانیوں کو کافر قرار دلانے کے لیے، اقلیت قرار دلانے کے لیے، کافر قرار دلانے کے لیے 10,000 لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ 10,000 لوگ جام شہادت نوش کر گئے، 53 سے لے کے 73 تک 10,000 لوگوں نے مسئلہ ختم نبوت کے اوپر جانوں کے نذرانے پیش کیے پاکستان کے لیے۔ اور اگر آپ اوورآل بات کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمہ کلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب لوگوں کو بھیجا مجاہدین کے 500 ایسے صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، جو قرآن کے عالم تھے، 500 ایسے حافظ قرآن اور علماء کو شہید کر دیا گیا اس ختم نبوت کی پاسداری کے اندر، ختم نبوت کے تحفظ کے اندر۔ تو 500 علماء، 500 حفاظ۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اتنے سارے حفاظ شہید ہو گئے، اگر ایک تو جنگ اور لگی تو مسلمانوں کے حفاظ ختم ہو جائیں گے، قرآن مجید کو کتابی شکل میں لے آتے تاکہ یہ حفظ کرنے والا معاملہ ہے یہ چلتا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور ایک جنگ لگے تو حفاظ کرام ختم ہو جائیں اور اللہ کے قرآن کی حفاظت میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو اس بنا پہ آپ نے کتابی شکل میں دیا کہ تاکہ قیامت تک لوگ آتے بھی رہے، قیامت تک کتاب پڑھی بھی جاتی رہے، اور قیامت تک حافظ قرآن بھی لوگ بنتے رہے۔ تو لہذا 53 سے جب 73 تک 10,000 مسلمانوں نے ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 10,000 لوگوں نے جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کی روحیں کتنی تڑپی ہوں گی، ان کی روحیں کتنی تڑپی ہوگی کہ آج جس قانون کے لیے ہم نے جانیں دی تھی اسی کرسی پہ بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کے معاملے میں تھوڑی لچک لینی چاہیے۔ بالکل نہیں۔ ہمارے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے ختم نبوت کے مسئلے میں سارا جہان بھی جل جائے پھر بھی کم ہے، پھر بھی تھوڑا ہے، سارے جہان کا بھی نقصان ہو جائے وہ نقصان کم ہے، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا یہ بڑا نقصان ہے۔ تو لہذا اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمارے حکومتوں کو عقل کے ناخن لینے ہوں گے، مذہب کے پیچھے نہ چھپو، تم نے جو بھی کرنا تھا کیا، ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہم بالکل خاموش تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ چلو جو کر رہے ہیں کرنے دو، حکومتیں بنی ہیں، کوئی این پی اے بنایا، کوئی ایم این اے بنایا، کوئی کسی کو کیا حکومت، کسی کو کیا کون سی حکومت، ہم خاموش تھے، ہم نے کہا چلو جو کر رہے ہیں کرنے دیں، ہم نے کون سا یہ حکومتیں کر دی ہیں۔ لیکن ختم نبوت کے مسئلے میں اگر کلام کیا تو یہ آپ اپنی خیر پھر منائیں۔ آپ کو پتا ہے ختم نبوت کے مسئلے میں آسیہ ملونہ کو باہر بھیجنے والے ثاقب نثار کا کیا عالم ہوا، وہ اب پاکستان میں بھی آئے تو سر چھپا کے آتا ہے، سر جھکا کے آتا ہے، چوری چھپے آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ تجھے بھی گھر سے نکلنا دشوار ہو جائے، تیرے لیے بھی مسئلہ بنے۔ ختم نبوت کے سپاہی آج بھی موجود ہیں، ختم نبوت کے سپاہیوں میں آج بھی غیرت موجود ہے،
غیرت ایمانی آج بھی موجود ہے. آج بھی تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے متوالے آج بھی موجود ہیں. آج بھی پیر میر علی شاہ صاحب سے محبت کرنے والے موجود ہیں. آج بھی امام شاہ احمد نورانی صدیقی سے پیار اور الفت کرنے والے موجود ہیں. آج بھی غازی ملت حضرت علامہ عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے موجود ہیں. تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑو گے تو پھر جب وہ سارے تاج اچھالے جائیں گے. سرکار کے مسئلے کو نہ چھیڑنا بس، اور جو کرنا ہے کرتے رہو. تمہاری بات ڈیلی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ تمہیں پوچھ لے گا، لیکن سرکار کے معاملے میں تم نے کلام نہیں کرنی. تو کیونکہ تمہیں کلام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تاجدار ختم نبوت کے مسئلے میں کلام کرنی ہے تو کلام علماء کرے، صلحاء کرے، فقہاء کرے. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ ABC پڑھنے والا ختم نبوت میں کلام کرے؟ تجھے کیا خبر کہ اصول قرآن کیا ہیں، اصول فقہ کیا ہیں، اصول حدیث کیا ہیں؟ اور پہلے ان چیزوں کو سیکھو، پھر کلام کرنا ختم نبوت پہ. پھر ہم بھی کہیں گے کہ کلام کر رہا ہے تو پھر تمہارے کلام کی حیثیت بھی ہوگی. تو لہذا سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. میں کلام تھوڑا کرتا ہوں، اس کے اندر جملے تھوڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک جملے میں مسئلہ زندگی بھر کا حل کر دیتا ہوں، ایک ہی مسئلے میں، ایک لائن میں. محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ تھے، بادشاہ تھے. بڑا اچھا وقت گزارا، بڑی اچھی زندگی گزاری. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا معاملہ تھا کہ 3 مسئلے میری زندگی میں ایسے تھے کہ جن کے بارے میں میں بڑا پریشان رہتا تھا. مجھے بڑی پریشانی تھی 3 معاملات کے اندر. پہلا معاملہ کہتا ہے کہ مجھے یہ معاملہ تھا کہ لوگ میرے باپ کے بارے میں کلام کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب کو دین کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے. لوگ کلام کرتے تو کہتے ہیں، سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں بڑا ڈاؤٹ تھا. میں کسی سے کلام بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی سے اس کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا. اور دوسرا مجھے یہ معاملہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو دین پڑھنے والے مدرسے کے طالب علم، یہ جو علماء، یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. ان کے پاس ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ہوتا، ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہوتا، یہ اتنے کو بظاہر کو سرمایہ دار بھی نہیں ہوتے. تو سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں اور تیسرا مسئلہ تھا کہ قیامت کے اوپر اس کو ڈاؤٹ تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن اس نے کبھی کسی دوسرے بندے سے ڈسکس نہیں کیا تھا، کسی دوسرے بندے سے مشورہ نہیں کیا تھا. سلطان محمود غزنوی کا یہ طریقہ کار تھا کہ رات کے پہر نکل کے اپنی رایا کی خبر گیری کرتا. آج تو لوگ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں اور 7 کوٹھڑیوں میں بند ہو جاتے ہیں. نہ رایا کی خبر، نہ عوام کی خبر، صرف اپنی عیش و عشرت کی فکر ہوتی ہے. تھوڑا سا حالات تنگ ہوتے ہیں تو کشکول لے کے پھانک لینے چلے جاتے ہیں. عوام کو ایک ٹکی کا فائدہ نہیں ہوتا، اپنے فائدے کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں. اب سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ باہر نکلے رایا کی خبر گیری کرنے کے لیے. رات کا پہر تھا. رات کے پہر دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی دیوار ہے. ایک طالب علم ہے جو ہل ہل کر اللہ کا قرآن یا حدیث پاک کو یاد کر رہا ہے، اپنے اسباق کو یاد کر رہا ہے، اپنے سبق پڑھ رہا تھا. لیکن رات کی تاریکی ہے، اس بچے کے پاس نہ کوئی شمعدان، نہ کوئی دیا، نہ کوئی بتی. سامنے ایک بڑا مکان ہے، اس کے اندر شمع چل رہی تھی، گلی کے اندر اس کی روشنی آ رہی تھی. بچے کو دیکھا کہ وہ بچہ اٹھتا ہے، قرآن پاک یا حدیث پاک کی کتاب لیتا ہے، گلی کے اندر جا کے اس روشنی میں وہ سطر دیکھ لیتا ہے، آ کر مدرسے میں پھر ہل کے اس کو یاد کرنے، ذہن نشین کرنے لگ جاتا ہے. اس نے اس کو کئی مرتبہ آتے جاتے بچے کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ بچے کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے، یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے کا شوق ہے. رات کی تاریکی ہے، دوسرے سارے ساتھی سوئے ہیں لیکن یہ سویا نہیں. یہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان یاد کر رہا ہے. اس کو دین کی اتنی طلب ہے، دین یاد کر رہا ہے، سبق یاد کر رہا ہے. تو لہذا سلطان محمود غزنوی آگے بڑھے. فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، بچے کو ایک شمع دان دیا، اس کو کہا یہ شمع دان لو،
اپنے مدرسے میں رکھو، مدرسے میں بیٹھ کے سبق یاد کرو۔ بات تو اتنی تھی، تو اس نے تو اس وجہ سے دیا کہ اس بچے کو پڑھنے کا شوق ہے، خوش ہو کے دیا کہ پڑھنا چاہیے، تو لہذا دین کا طالب علم سمجھ کے اس نے اس کی خدمت نہیں کی، صرف اور صرف پڑھائی کا شوق دے کر اس کی خدمت کی۔ کہا کہ یہ شمع دان لو، اپنے مدرسے میں جامعہ میں بیٹھ کے سبق یاد کرو، تمہیں باہر گلی میں آ کے سبق یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بچہ وہ شمع دان لے کے اپنے مدرسہ میں سبق یاد کرنے لگ گیا۔ اب سلطان محمود غزنوی کا گشت ختم ہوا، ختم کر کے جا کے بستر پہ سویا تو مقدر جا گیا۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے جامع القلم بنا کے بھیجا، سرکار کے کلام کے اندر کتنی جامعیت ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی سویا تو سرکار آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ارشاد فرمایا، اے سب کو دین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے وارث کی خدمت کی ہے، قیامت والے دن میں محمد تیری سفارش فرماؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں ایک ہی لائن میں سرکار نے تینوں میرے مسئلے حل فرما دیے، ایک ہی جملہ تھا۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کسی اور نبی کو یہ شان نہیں ملی کہ کوئی اور نبی کو کلام کرے تو کلام تھوڑا ہو، اس کے الفاظ بہت زیادہ ہو۔ فرمایا اللہ نے یہ مجھے شان عطا کی ہے، اُعطیتُ جوامع الکلم، میں بولتا تھوڑا ہوں، ان کے اندر معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ سرکار کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا نصرت بالرعب، میری رعب کے ساتھ مدد کی گئی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا دشمن جو ہے وہ 100 میل کی مسافت پہ ہو، وہ میرا رعب، میرا دبدبا اس کے اوپر اتنا ہوتا ہے، وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے میری تلوار کی زد کے اندر آ گیا ہے، جیسے ایسے ہے جیسے میری تلوار اس کی گردن پہ آ پہنچی ہے۔ یعنی 100 میل کی مسافت سے سرکار کا دشمن سرکار سے ڈرتا ہے، سرکار کو اللہ نے اتنا رعب عطا کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اتنا کسی نبی کو یہ رعب عطا نہیں فرمایا۔ پھر فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت الی المغانم، میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت جو کافروں کے ساتھ مقابلہ کر کے کافروں کا مال جو لوٹا جاتا ہے، کافروں کا مال جو اٹھایا جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ مال غنیمت ہے، اس غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، کسی اور پیغمبر کے لیے یہ حلال نہیں، لیکن سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے حلال فرمایا۔ جعلت الی الارض مسجدا وطہورا، جو قابل ذکر بات چوتھے نمبر پہ فرمایا جعلت الی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میرا جب بھی قدم زمین پہ لگا ہے، جب میں بیت آمنہ میں تشریف لایا، جب میری ولادت ہوئی ہے، میں آیا تو آمنہ بی بی کے گھر پہ ہوں، میں آیا تو حضرت عبداللہ کا بیٹا بن کے ہوں، حضرت عبد المطلب کے مکان میں میری ولادت ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میری ولادت کی برکت اتنی ہوئی ہے، میرا قدم لگا ہے حضرت عبد المطلب کے گھر میں، سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قدم لگا ہے، میرے قدم کی برکت سے اللہ نے پوری روح زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا ہے۔ سرکار کے قدم کی ایک قدم لگا، سرکار فرماتے ہیں میرے قدموں کی اتنی برکت ہے، میرا قدم بیت آمنہ میں لگا ہے، لیکن اس قدم کی برکت اتنی ہوئی اللہ نے سارے جہان پاک فرما دیے۔ صرف پاک ہی نہیں فرمایا مسجد بنا دی، ٹائم ہو گیا نماز کا، جہاں بھی ہو تو وہاں نماز پڑھ لو، گھر کی چھت پہ ہو تو گھر کی چھت پہ پڑھو، گھر میں ہو تو گھر میں پڑھو، دکان پہ ہو دکان پہ پڑھ لو، اپنے دفتر میں ہو دفتر میں پڑھو۔ کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں میرے قدم کی برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ یہ شان کسی اور کو نہیں دی گئی۔ آج بھی عیسائی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے الگ عبادت خانے ہیں، یہودی عبادت کرتا ہے ان کے لیے الگ عبادت خانہ ہے، اپنی جگہ پہ جا کے عبادت کرتے ہیں تو پھر ہوتی ہے، لیکن مسلمان کو اللہ نے شان عطا کی ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے نماز کا وقت ہو گیا، ٹرین بھی پڑھے اللہ قبول فرما لیتا ہے، جہاز پہ جا رہا ہے جہاز پہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جہاز پہ ہی نماز پڑھ لے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا پوری روئے زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، پاک فرما دیا ہے۔ یہ سرکار کے قدموں کی برکت۔ اور سلتو الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، کائنات کے پتے پتے کے لیے، کائنات کے ہر فرد کے لیے اللہ نے مجھے نبوت کا تاج عطا فرمایا، رسالت کا تاج عطا فرمایا۔ وَخُتِمَ إِلَى النَّبِيُّونَ، آخری شان مجھے سرکار فرماتے ہیں مجھے یہ دی گئی، وَخُتِمَ
فی اذن نبیون، مجھے نبیوں کا خاتم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی میں ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کوئی مرزا کانا ٹھپا کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، جائے چاہے جتنی مرضی وکالت کرے۔ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، 1973 سے لے کر آج تک قادیانی خاموش ہو کے نہیں بیٹھا، پراپر محنت پہ لگا ہوا ہے، پراپر اپنے مشن پہ ہے، حالانکہ ہر مشن میں فیل ہوتا ہے، وہ پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے، اپنے مشن پہ ہے۔ لیکن مسلمان ایسا ہے کہ یہ بس مٹی نیند سویا ہوا ہے، اس کے کان پہ جوں نہیں ریگتی، یہ اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں سکھا سکتا، اتنی ہماری گراوٹ ہے، اتنی گراوٹ ہے۔ ماں کو پتا ہوگا کلمہ سیدھا یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ماں کو یہ پتا ہوگا تبھی بچے کو سکھائیں گے، باپ کو علم ہوگا تبھی بچے کو سکھائے گا۔ اور لوگ قادیانی تو شروع سے ہی بتا دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ مرزا ہمارا نبی ہے، تو ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سکھایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، ہمارے آقا کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، ہمارے آقا کو یہ شانیں عطا کی گئی ہیں، ان شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے ہمارے حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لائے ہیں۔ یہ بھی ہمارا جب سبق ہونا چاہیے، جب ہم اپنے بچے کو دکان کے طریقے بتاتے ہیں، کاروبار کے لین دین کے طریقے بتاتے ہیں، وہاں دین کے اسباق بھی پڑھائیں، دین کا نصاب بھی پڑھائیں، دین کا نصاب بھی ان کو سمجھائیں، تاکہ قادیانی اپنی موت خود مر جائے، کافر اپنی موت خود مر جائے، ہمارے بچے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یہ رپورٹ ہے میڈیا کی، رپورٹ ہے انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ سالانہ میں نے یہ رضا ثاقب صاحب زیدہ شرف ہوں، ان کے بیان کے اندر بھی میں نے کلپ سنا ان کا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک سال کے اندر 10,000 مسلمان اپنے آپ کو مرضی لکھوا کر برونے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارا، یعنی ہم دولت کے اتنے بھوکے ہو گئے، ہم پیسے کے اتنے بھوکے ہو گئے، شدائی ہو گئے، لوگ بنگلے کوٹھیوں کے اتنے دیوانے ہو گئے، سرکار سے محبت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں لکھنا ہی تو ہے، ہم کون سا بن رہے ہیں، لکھنا ہی ہے۔ دیکھو ایک مطلب جو لکھ دیا تو سمجھ لو ہو گیا، تو زبان سے اقراری ہو گیا، تو لہذا یہ معاملہ ہے، دنیا کو چھوڑا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگ جاؤ گے، میں نے شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں، لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم لوگ دنیا دار ہو جاؤ، لوگوں کے دنیا دار ہونے کا خطرہ ہے۔ لوگ آج دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کو حافظ قرآن بنایا تو کھائے گا کہاں سے، بچے کو عالم دین بنایا تو کھائے گا کہاں سے، اگر بچے کو دین کی سمجھ آ گئی تو روٹی کہاں سے کھائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر روٹی نہ مل رہی ہوتی تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مولوی بنتے، سارے مر جاتے۔ روٹی نہ ملتی ہوتی تو مولویوں کے 8-8 10-10 بچے ہوتے، سارے مر جاتے، بیویاں بھوکی مر جاتی۔ اللہ سب کچھ دے رہا ہے دین کی برکت سے، دین کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا، دین سے ہمیں پیار کرنا ہوگا، دین کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دین کو ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں ایٹومیٹکلی پھر سمجھانا نہیں پڑے گا مرزا کون ہے اور ہم کون ہیں، ہمیں سمجھانا نہیں پڑے گا۔ 73 کی آئین کے اندر مرزائیوں کو قتل کافر قرار دیا گیا ہے، اور آج اگر چیف جسٹس نے اس قانون کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس بارے میں چیف جسٹس کو سوچنا چاہیے اور اس کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ قانون بالکل بھی، اس کے بارے میں یہ حساس مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے، یہ جذبات کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ بس اس مسئلے میں تو ہم اپنے ابے کو نہیں سمجھتے۔ جی حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا جان نے سرکار کی بارگاہ میں ہلکا جملہ بولا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، میرے ابے نے ہلکا جملہ بولا، حضرت تاجدار صداقت نے اتنا سرناٹے دار تماچا مارا کہ حضرت ابو قحافہ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا، میں نے کہا تم نے ایسی تربیت کی ہے اپنے امتیوں کی کہ اس نے اپنے باپ کو تماچا دے مارا۔ سرکار نے بلا لیا، اے ابو بکر کیا سبب بنا، کیوں باپ کو مارا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس وقت ہے یار تھا، تلوار ہوتی رب کی عزت کی قسم باپ نہیں نبی کا گستاخ سمجھ کے ساتھ جملہ کر دیتا، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے
وہ کبھی بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. میں نے باپ سمجھ کے نہیں، میں نے گستاخ رسول سمجھ کے تماشا مارا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا، بدر کے میدان میں آپ نے تلوار کی زد میں متعدد مرتبہ آئے تھے، کیونکہ انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. بدر کے میدان میں متعدد مرتبہ تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا ہے. تو حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ کیا فرمانے لگے، ایمان نفرو جملہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے عبد الرحمن، اگر بدر کے میدان میں تو میری تلوار کی زد میں ایک بھی بار آ جاتا، میں بیٹا سمجھ کے نہیں، نبی کا گستاخ سمجھ کے قتل کر دیتا. یہ صحابہ کرام، یہ انداز ہے. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابا جان کا سر قلم کر دیا. سر قلم کر کے شاپر میں توڑے میں ڈالا نہیں، بلکہ بالوں سے پکڑا، بالوں سے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے آئے. سرکار نے ارشاد فرمایا، کس کا سر ہے؟ یا رسول اللہ، اپنے ابا جان کا سر ہے. سرکار نے فرمایا، کیوں قلم کیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو گالیاں دیتا تھا، یہ آپ کے بارے میں نازیبا جملے بولتا تھا. یہ ہماری تربیت ہے، ہمیں یہ صحابہ کرام نے تربیت دی ہے، یہ ہمارے اسلاف ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. اگر سرکار کو ابا بھی گالی دے تو ابا ابا نہیں رہتا، پھر وہ گستاخ رسول ہو جاتا ہے. جب ابا ابا نہیں رہتا وہ گستاخ ہو جاتا ہے. چیف جسٹس اگر سرکار کی بارگاہ میں ہلکا جملہ بولے یا ہلکا جملہ لکھے، وہ چیف جسٹس کیسے رہ لے گا؟ وہ بھی گستاخ رسول ہو جائے گا. تو لہٰذا عقل کے داخل لو، اپنا فیصلہ واپس لو، اور ہمارے ایمان اور ہمارے جذبات کا امتحان نہ لو. بہت جلد تمہیں یہ فیصلہ واپس لینا ہوگا، وگرنہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نصیب نہیں ہوگی. اور جب وہ اس بارے میں سوچنا، ملک کے اندر یہ قانون جب وہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ابھی نافذ تو نہیں ہوا، ابھی اس نے بولا ہے، ابھی یہ سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے پاس ہوگا، پھر یہ قانون بن جائے گا. تو لہذا شروع سے اگر ان کا گلا دبا لیا جائے گا تو پھر بہتر رہے گا. اگر یہ سینٹ میں پہنچ گیا تو پھر سینٹ میں تو پہلے ان کے علاقار بیٹھے ہوئے، تو وہ قبول کرنے میں دیر نہیں لگے گی. تو لہذا اس بارے میں بھی ایکٹیو ہونا ہوگا. سوشل میڈیا جو نوجوان یوز کرتے ہیں اس کے اوپر انتہائی مذمت کریں تاکہ جب وہ اس مسئلے کو یہیں پہ دبا دیا جائے، یہ مسئلہ اوپر نہ اٹھے، تو تاکہ امت کا زیادہ نقصان نہ ہو. جب باہر نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، تو جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے. اگر ہم ابھی سے ہی جب محنت کریں گے سرکار کی ختم نبوت میں، عین ممکن ہے کہ یہ مسئلہ یہی دب جائے، نہ جانی نقصان ہو نہ مالی نقصان ہو، ہم دونوں نقصانوں سے محفوظ رہ سکیں.